پڑھتے ہیں اور اللہ کا فعل اہل بیت کو سلام، ہم بعد نماز السلام علیکم یا ابا عبداللہ بھی کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، سلام کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ پوری نماز پڑھ لیں لیکن سلام نہیں پڑھتے نماز نہیں۔ تو عزیزان محترم، نماز میں کس پر سلام؟ کہا نبی پر سلام۔ کہا نبی پر کیوں سلام؟ کہا چونکہ نبی نماز لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لانے والے کو سلام نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہے۔ اگر لانے والے کو سلام نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہے۔ اب ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ آپ کربلا کا رو کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں قانون پتہ ہے کہ اگر لانے والے کو سلام نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہے۔ تو اگر بچانے والے کو نہ کیا جائے، جب بھی کسی سے ملے تو سلام کریں۔ اب دیکھیے عوام کا سلام ہے سلام علیکم، تو ایمان کا سلام کیا ہے؟ عوام کا سلام ایمان کو نہیں کیا جائے گا۔ عوام کا سلام ہے سلام علیکم، اور ایمان کا سلام ہے السلام علیکم یا وارث صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ لیجیے سلام کیا جا رہا ہے حسین کو، وراثت نبیوں کی۔ تو عزیزان محترم، وارث کو پہچانیں گے کیسے؟ کہا بہت آسان پہچان ہے۔ کہا کیا پہچان ہے؟ کہا باپ بنتا ہے بیٹے کا وارث۔ کہا کیسے پہچانا؟ کہا مال کا باپ کا ملا بیٹے کو، خزانہ تھا باپ کا ملا بیٹے کو، دولت تھی باپ کی ملی بیٹے کو۔ پتا چلا جس کی چیزیں جسے ملے وہ کہلاتا ہے وارث۔ اب حسین کو کہا جا رہا ہے آدم کا وارث، نوح کا وارث، ابراہیم کا وارث، موسیٰ کا وارث، عیسیٰ کا وارث۔ مطلب سمجھے؟ مطلب یہ کہ آدم کی صفت ہے حسین کے پاس، نوح کی صفت ہے حسین کے پاس، ابراہیم کی صفت ہے حسین کے پاس، موسیٰ کی صفت ہے حسین کے پاس، عیسیٰ کی صفت ہے حسین کے پاس۔ اگر دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی، یا یہ مانیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی صفت ہے حسین کے پاس، یا یہ مانیے کہ حسین کی صفتوں کو بھی گھیرا گیا تو کوئی آدم کہلایا۔ کوئی نوح، کوئی ابراہیم۔ عزیزان محترم، عوام کا سلام تھا سلام علیکم، اور ایمان کا سلام تھا السلام علیکم یا وارث صفوت اللہ۔ اب عوام کا جواب ہے وعلیکم السلام، تو ایمان کا جواب کیا ہوگا؟ کہا جب ان کا سلام الگ ہے تو جواب سلام بھی الگ ہوگا۔ تو ان کا جواب سلام کیا ہے؟ عزیزان محترم، تو نبی نے پڑھائی نماز شروع، اور جیسے ہی نماز شروع تمام ہوئی، نبی نے آواز دی یا علی جائیے مسجد کے صحن میں۔ اور جیسے ہی آپ مسجد کے صحن میں جائیں گے ابھی سورج طلوع ہوگا، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوگا آپ سورج کو سلام کریے گا۔ لیجیے مولا علیہ السلام مسجد کے صحن میں آ گئے۔ اب جیسے ہی مولا علیہ السلام مسجد کے صحن میں آئے تو چاہنے والوں کی بھیڑ لگ گئی، محبان علی جمع ہو گئے، عاشقان علی جمع ہو گئے۔ اب عزیزان محترم، جہاں محبان علی جمع ہو جائے وہاں منافقین تو پھر ہی رہتے ہیں، وہاں منافقین بھی آ گئے۔ لیجیے مولا علیہ السلام کھڑے ہیں کہ سورج طلوع ہو تو سلام کرو۔ سلام تو سورج ہی علی کو کرنا چاہتا تھا، لیکن حکم نبی تھا یا علی آپ سلام کیجئے گا۔ اب جیسے ہی سورج طلوع ہوا فوراً مولا علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکم یا ایھا الشمس، اے
نبیوں کو نہیں چھوڑتا ہے. آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے موجود. اب جناب آدم کو اللہ نے بنایا, جناب آدم بن گئے, جناب آدم کا جسم تیار ہے, ہاتھ ہے مگر حرکت نہیں, پیر ہے مگر طاقت نہیں, زبان ہے مگر گویائی نہیں. لیجیے کیوں نہیں ہے؟ کہا جسم تیار ہوا ہے, روح نہیں ڈالی گئی. اب جیسے ہی روح ڈالی گئی, اللہ نے کہا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, ابلیس نکالا گیا. کہا کیوں؟ کہا جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سر نہیں جھکایا. جبکہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب سارے ملائکہ سجدے میں تھے تو ایک مرتبہ جناب آدم کہتے ہیں پروردگار کیا مجھ سے بلند تو نے کسی کو بنایا ہے؟ آواز قدرت علی آدم فضل کس بنیاد پر؟ کہا پروردگار سارے ملائکہ میرے سامنے سجدہ